السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. بس پڑھ لیں السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. واجب الاحترام مقتدر محتشم حضرات، علماء زید شام، بالخصوص بانی دارہ حضا حضرت استاد العلماء فخر المدرسین مجاہد اہل سنت قبلہ علامہ مولانا گل محمد سیالوی صاحب دام برکاتہ القدسیہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت دین کے لیے وقف کی اور اس عظیم الشان ادارے کی بنیاد رکھی، جو آج یقیناً ایک عظیم تناور درخت جس سے فیض یاب اہل سنت ہو رہے ہیں، اللہ اس کو مزید اس جامع کو جامعیت نصیب فرمائے. آمین. حضرت قبلہ استاد العلماء کی لیے آج کئی خوشیاں ہیں. ایک تو حفاظ کی محنت آج برابر ثابت ہوئی ہے، ان کی دستار بندی ہے، علماء تیار ہوئے ہیں، مگر سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس عظیم الشان محنت کو اچھے انداز میں آگے لے کے چلنے کے لیے انہوں نے اپنے لخت جگر کو تیار کیا، جو بہترین خطیب بھی ہیں اور مترنم خطیب بھی ہیں. اور مجھے ان سے محبت صرف اس وجہ سے ہے کہ عقیدے کے حوالہ سے سٹل سٹینڈ رکھتے ہیں، کوئی اپنی طبیعت میں جھول نہیں رکھتے. سبحان اللہ. سادہ والا شان خطیب الاسلام فاضل جلیل عالم نبی حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ سیالوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو برکت نصیب فرمائے اور اپنے والد گرامی دامت برکاتہ القدسیہ کے اس عظیم مشن کو انہی خطوط پہ بہتر اور احسن انداز میں لے کے آگے جانے کی توفیق دے جو ان کے والد گرامی نے محنت فرمائی. میرے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے کہ میرے مربی، میرے مشفق، میرے محسن، پیر طریقت راہبر شریعت والد گرامی خلیفہ مجاز بریلی شریف حضور شیخ الحدیث والتفسیر مفتی اہل سنت مفسر قرآن قبلہ علامہ مولانا پیر مفتی سلطان محمود صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آج وہ بھی اسپیشل تشریف لائے، کیونکہ قبلہ صاحبزادہ صاحب نے خود وہاں تشریف لے گئے اور دعوت دی اور والد گرامی تشریف لائے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی قبلہ علامہ مولانا گل محمد سیالوی صاحب کا تصرف ہے، ورنہ والد صاحب میرے بلانے پہ پنڈی نہیں آتے، یہاں تشریف لے آئے ہیں، تو یہ ان کا تصرف ہے. تو سامعین عزیز احتشام، مجھے قبلہ صاحبزادہ صاحب نے جو موضوع میرے ذمہ لگایا ہے، ہمیں تو ویسے بھی خطرات سے کھیلنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو میرا فیورٹ موضوع یہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایونٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو کر کے پھر میں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، میں نے 1 گھنٹے میں ساری چیزیں سمیٹنی ہیں، اور جو حضرت نے موضوع دیا ہے وہ بڑا پھیلا ہوا ہے. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں میں ترتیب ایک کرتا ہوں. میں نے سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 28 پڑھی ہے، 29 پڑھی ہے، اور بیچ میں سے میں نے ایک آیت چھوڑ دی ہے، 32 آیت پڑھی ہے، بیچ میں سے 30 اور 31 یہ دونوں آیتیں میں نے، بلکہ نہیں، ایک آیت میں نے 31 آیت نمبر چھوڑ دی ہے، وہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں اس لیے چھوڑ دی. تو ترتیب اسی طرح میں رکھتا ہوں کیونکہ کافی بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، تقریباً 40 بچوں نے، اور 4 علماء کرام اس ادارے نے اس امت کو دیے ہیں. تو میں یہی یعنی کہ جو بنیاد ہے وہاں سے شروع کرتا ہوں. سورہ فاتر کی آیت نمبر، یہ 22واں پارہ ہے، سورۃ الفاتر ہے، اور آیت نمبر 30 ہے. الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 30 میں. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، نماز کو قائم رکھنے والے،
اور اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں سرن اور جہرن چھپ چھپا کے اور ظاہرن پوشیدہ بھی اور ظاہرن بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ان گروہوں کا ذکر فرمایا. اس میں سب سے پہلا گروہ ہے الذین یتلون کتاب اللہ، جو قرآن مجید اس کتاب مقدس کی تلاوت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یرجون تجارۃ لن تبور، یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں گھاٹا نام کی چیز ہی نہیں ہے، خسارہ نام کی چیز ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. سبحان اللہ. یوفیہم اجورہم، اور فرمایا ان کے لیے اجر و ثواب سبحان اللہ بے حساب ہے. اللہ بھر بھر کے ثواب کے پیمانے عطا فرمائے. اور یوفیہم اجورہم یہ کہنے کے بعد ویزیدہم من فضلہ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا پیمانہ ہمارا برتن بہت چھوٹا ہے، یہ ہمارے لیے بے حساب ہے. یوفیہم اجورہم، مگر اللہ کا کرم دیکھیے اس ذات کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ. اس کے کرم دیکھیے، فضل دیکھیے، عنایات، نوازشات، مہربانیاں دیکھیے. یہ لیوفیہم اجورہم فرمانے کے بعد پھر فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا بھر بھر کے پیمانے بھی دوں گا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے خدمت کرنے والوں کو، مگر اپنے فضل سے مزید عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب اللہ کے اس فضل مزید کو اور اس فضل کی زیادتی کو، وہ کون سا برتن ہے، وہ کون سا پیمانہ ہے جس پہ آپ ناپ سکیں یا وزن کر سکیں؟ اللہ کا فضل اور اس پہ زیادتی، اس پہ بھرپور کثرت سے جناب والا کثرت. آپ اندازہ فرمائیں قرآن ہے اللہ کا فضل اور وہ بھی کثرت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے بھر بھر کے دوں گا. اور یہاں تک ختم نہیں کیا، فرمایا انہ غفور. تم یہ قرآن کی خدمت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کے غلبے کے لیے کام کرو، نماز کو قائم کرو، اور اللہ کے راستے میں ظاہراً پوشیدہ اپنے رزق حلال میں سے کچھ مما، سارا نہیں مما، کچھ اللہ کے راستے میں دو. فرمایا یہ وہ عظیم الشان کام ہے، تمہاری جتنے بھی گناہ ہوئے وہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. یار کسی کو اپنی سے اس کی حیثیت کے مطابق دے دینا، حیثیت سے بڑھ کے دے دینا، یہ بھی کمال ہے. مگر یار شکور، یہ تو پھر حد ہی ہو گئی. فرمایا تم یہ کام کرو، میرے نزدیک تم ہی وہ ہے جن کے میں قدردان ہوں، میں قدر کرتا ہوں ان لوگوں کو. سبحان اللہ. میرے ہاں یہ عزت والے لوگ ہیں، میرے ہاں یہ قدر والے لوگ ہیں، میرے ہاں یہ مکرم لوگ ہیں، مشرف لوگ ہیں، جن کو یہ شرف میں نے قرآن مجید کی تلاوت کے صدقے عطا فرمایا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وہی صرف قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر یوفیہم اجورہم اللہ سے بھر بھر کے اجر و ثواب کے پیمانے لے، ویزیدہم من فضلہ اللہ کا جناب والا فضل اور وہ بھی کمال درجے کا وہ بھی لے، انہ غفور، اور پھر اپنے گناہ بھی بخشوا لے، وہ شکور، اور جناب والا انہ غفور شکور، پھر اللہ اس کو عزت بھی دے. اس کا پتہ یہ چلا کہ جناب عزت اللہ کی بارگاہ میں سیاست کی وجہ سے نہیں ہے، معیشت کی وجہ سے نہیں ہے، قبیلائی ہڈی کی وجہ سے نہیں ہے، مالک کس وجہ سے ہے؟ یتلون کتاب اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ہے. تو جو صرف قرآن کی تلاوت کرے اس کو یہ شرف ہے، جو تلاوت سے بڑھ کے اس کا حفظ کرے اس کی شان کیا ہو؟ ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ، سنن نسائی، ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی. ڈاکٹر صاحب نے یہ حدیث پڑھی نہیں؟ اچھا بس جو پڑھی وہ مجھے اشارہ کر دینا، وہ میں چھوڑ دوں گا. یقول لصاحب القرآن اقرأ وارتقی. میرے قریب حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، فرمایا حافظ قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا جنت تیرے سامنے ہے، پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حضرت علی قاری فرماتے ہیں صاحب قرآن کے الفاظ اس طرف مشیر ہیں کہ اس سے مراد حافظ قرآن ہے، اور تائیداً مسند احمد کی ایک حدیث کے ٹکڑا لائے. فرمایا سبحان اللہ، ماشاءاللہ. فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا، فرمایا حتیٰ یقرأ شیئا معہ، ہاں تک کہ وہ پڑھے جو اس کے ساتھ ہے. تو اس کے ساتھ کون سا قرآن ہے؟ یہ لفظوں والا، یہ حرفوں والا، یہ جو کاغذ
پہ لکھا ہوا قرآن یہ تو نہیں ہوگا. وہ کون سا قرآن ہے؟ فرمایا جو اس کے سینے میں محفوظ ہے. سبحان اللہ. یہ پروٹوکول ہے, یہ عزت ہے حافظ قرآن کی. اور سنن دارمی کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت عقبہ بن عامر راوی ہیں, میرے نبی نے فرمایا لو جو القرآن فی حال سمول کے فنار مست رکھا. فرمایا حافظ قرآن جس نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ, اللہ توجہ کرنا, فرمایا قرآن مجید کو اگر کچے چمڑے میں لپیٹ کے آگ میں ڈالا جائے اس کو آگ مس نہیں کرے گی. مشائخ حدیث نے دو توجیہات بیان کی ہیں, مگر جمہور مشائخ حدیث اس طرف گئے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا یہ بھی کچا چمڑا ہے. جس دل کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے, حفظ کیا ہے, وہ اگر کسی اور گناہ کی پاداش میں دوزخ ڈالا بھی جائے اسے آگ مس بھی نہیں کرے گی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. مست النار, اسے آگ مس بھی نہیں کرے گی, مختہ رکھا آگ اسے جلائے گی نہیں. اور شرح السنت کے اندر امام بغوی حدیث لائے, میرے نبی نے اپنی امت کو ترغیب دی کہ میرے غلاموں قرآن مجید حفظ کرو. جس کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہوگا وہ اگر کسی اور گناہ کی پاداش میں دوزخ ڈالا بھی جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آگ سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ. بھائی مسلم شریف کی حدیث سے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جو سورہ کاف کی آخری 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. جو صرف 10 آیات سورہ کاف کی حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. جو پورا قرآن حفظ کر لے ماشاء اللہ اس کی عظمت و شان کیا ہوگی, پانی ذرا دیجیے, اس کی عظمت و شان کیا ہوگی. تو یہ حفظ پہ میرا یہ الحمدللہ پورا گھنٹے کا خطاب علامہ صاحب کی مدد سے میں نے کیا ابھی پچھلے ہفتے میں, وہ ان سے ریکارڈنگ لے جائیے, بلکہ آکاش والوں کے پاس سنت و جماعت زندہ باد شک علماء کرام علیہ سنت و جماعت. توجہ کر, تو یہ حافظ قرآن کی شان, یہ حافظ قرآن کی عزت ہے. اگر حافظ قرآن کی یہ عزت ہے تو جس نے قرآن مجید آیا. سبحان اللہ, کیا کہنے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان لکل شیء شرف یتباہون بہ وان بہا امتی بشرف القرآن. میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شرافت ہوا کرتی ہے. سیاسی کی شرافت کیا ہے, اس کی سیاست ہے. تاجر کی شرافت کیا ہے, اس کی مستحکم معیشت ہے. ایک قبیلے کی شرافت کیا ہے, اس کی قبیلہ کی ہڈی ہے. اور بحثیت امت مصطفیٰ کریم کی امت کی شرافت کیا ہے, نبھا امتی بشرف القرآن. اور میں میری امت کی شرافت, رونق, وجہ افتخار, وجہ اعجاز وہ قرآن مجید. سبحان اللہ. اس لیے حضرت عمر روایت کرتے ہیں اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. اور میں کتنے لوگوں کو اللہ نے عظمتیں بخشی ہیں قرآن مجید کی بدولت. اللہ نے قرآن کی بدولت ان کو جو سریا عطا فرمایا. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا تعلق چھوڑ دیا, اللہ نے ان کو پستیوں میں ڈال دیا. تو قرآن عزتیں عطا فرماتا ہے, عظمتیں عطا فرماتا ہے. جو قرآن مجید کا حافظ ہے وہ بھی باعزت ہے اللہ کے ہاں, اس کا بڑا مقام ہے. اب آئیے عالم دین کی عزت کیا ہے. سبحان اللہ. اب میں سورہ فاتر کی آیت نمبر 28 سے پچھلی آیت پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سر میں بڑا درد ہے یار, محبت سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آکاش ساؤنڈ ہے تو اس طرح آواز نکالیں آکاش تک آپ کی آواز بھی پہنچے نا. محبت سے کہو سبحان اللہ. سبحان. اچھا میں پھر آیت پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. کون کون سبحان اللہ کہے گا. سبحان اللہ. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما یخشی اللہ. ماشاء اللہ, بہت خوب. پچھلے حضرات نہیں چھوڑ رہے بھائی. انما یخشی اللہ. ماشاء اللہ. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء.
28 نہیں 28 ماشاء اللہ اسٹیج والے آ گئے ہیں بھیا آپ سے آیت نمبر 28 اللہ فرماتا ہے یہ قرآن پڑھو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا علماء ہے بے شک بے شک حق بے شک بلکہ ترجمہ یوں کریے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں بے شک اب یہ معروف قرات ہے اس کی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سبحان اللہ یہ معروف قرات ہے نا جس کا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ علماء ہی ہیں جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں مگر عزت سے ریلیٹڈ میں ایک بات کرنے لگا تھا اس کی ایک دوسری قرات بھی ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاں معروف ہے ان سے منقول ہے وہ قرات کون سی ہے وہ یخشی اللہ کے اوپر پیش پڑھتے ہیں اور العلماء کے اوپر زبر پڑھتے ہیں کیسے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت توجہ کیجیے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام اعظم ابو حنیفہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 28 کی جو قرات بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے اوپر پیش پڑھتے ہیں اور جناب والا العلماء کے اوپر زبر پڑھتے ہیں اس صورت میں یخشا کا معنی ڈرنا نہیں ہوگا بلکہ مجازن بالاستعارہ کے طور پہ معنی یہ بنے گا عظمت والا بنا دینا سبحان اللہ بہت کیا بات ماشاء کہ اللہ علم دین کی وجہ سے علماء کو عظمت والا بنا دیتا ہے اور وجہ استعارہ کے کیا چیز ہے استعارہ کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر ایک علاقے میں ہیبت رکھتا ہے تو لوگ اس کی ہیبت سے خوفزدہ ہو کے اس کو اپنی اس قبیلائی سسٹم میں عزت دیتے ہیں اس کی ہیبت کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں تو جناب والا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے علماء کو علم دین کی وجہ سے معاشرے میں ہیبت دی ہے اسی ہیبت کی وجہ سے علماء کی عظمت اور عزت ہے ماشاء اللہ اس تقدیر پہ معنی شاید کہ یہ بنے گا کہ علماء ہی ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا میں سیاسی حوالے سے بھی عزت ہوتی ہے معاشی حوالے سے معاشرتی قبیلائی حوالے سے بھی عزت ہوتی ہے مگر اللہ کے ہاں علم دین کی وجہ سے علماء ہی ہیں جن کی صرف اللہ کے ہاں عزت اور تقدیر ہے سبحان اللہ بہت بات سمجھ آ گئی سبحان ماشاء اللہ ان کی عزت و تقریم ہے سبحان توجہ کر اب آئیے اچھا ایک اور بات عرض کرتا چلوں اچھا اس میں کوئی آپ کو پریشانی نہ ہو اس لیے میں ذرا عرض کر دیتا ہوں دونوں قراتوں کا حاصل ایک ہی ہوگا اگر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اس کا حاصل بھی یہی ہے اور جو حضرت عمر بن عبدالعزیز امام اعظم ابو حنیفہ کی قرات ہے اس کا بھی حاصل کیا ہے حاصل یہ ہے کہ جو عالم ہے علم دین کی وجہ سے اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی ہے سبحان اللہ اور اگر وہ قرات جو معروف کی جاتی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اگر وہ قرات کی جائے تو اس کا مطلب کیا ہے فرمایا علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی متقی ہے اور جو متقی ہے اللہ کے ہاں اسی کی عزت ہے بے شک بہت بے شک ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ جناب اس کو ذرا جوڑیے چلو میں اس میں بعد میں آتا ہوں پہلے میں سورہ فاتر کی آیت نمبر 31 پڑھ لوں ماشاء اللہ سبحان اللہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 32 میرے سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین میں الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتح و رضویہ سے 30ویں جلد اس کے اندر ایک پورا رسالہ ہے مقال العرفاء باعزاز شرع علماء ماشاءاللہ شریعت اور عالم شریعت کی عظمت کیا ہے اور یا اللہ سے پوچھیے عرفاء سے پوچھیے کہ ان کی عظمت کیا ہے اس کو میرے سے 10 سوال ہیں اس رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت سے 10 سوال
اور اس کا 5واں سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو ظاہر عالم دین ہیں، ظاہر قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والے، یہ جو علماء ہیں نا ظاہری علوم حاصل کرنے والے، یہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں۔ اس میں میرے اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کی آیت کو مستدل بنایا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 32۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ ذلك هو الفضل الكبير۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اللہ فرماتا ہے ہم نے کتاب اللہ کا وارث بنایا، اور رسل الکتاب، ہم نے کتاب اللہ کا وارث بنایا کن کو؟ استفینا، اپنے بندوں، استفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے چنیدہ بندوں کو۔ کتاب اللہ کے وارث ایک ٹائٹل، اپنے چنیدہ بندوں سے دوسرا ٹائٹل۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ 2 ٹائٹل بیان کر کے اللہ نے 3 گروہوں کو کتاب اللہ کا وارث بنایا۔ وہ گروہ کون ہیں؟ ومنہم ظالم لنفسہ، پہلے وہ ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ ظالمین میں شمار ہوں گے۔ ومنہم مقتصد، دوسرے مقتصدین ہیں، میانہ چال چلنے والے ہیں۔ تیسرے ومنہم سابق بالخیرات، سبقت لے جانے والے، یہ سابقین ہیں۔ 3 گروہوں کو اللہ نے کتاب اللہ کا وارث بنایا، اپنے بندوں میں سے چنیدہ بنایا۔ ایک ظالمین ہیں، دوسرے مقتصدین ہیں، تیسرے سابقین ہیں۔ ظالمین کون ہیں؟ وہ علماء جو علم رکھتے ہیں مگر کتاب اللہ پہ عمل نہیں کرتے، ان کا ایک شرط یہ ہے وہ کتاب اللہ کے پھر بھی وارث ہیں، اللہ کے بندوں میں سے چنیدہ ہیں۔ دوسرے مقتصدین جو کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں، عالم بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں مگر عمل میں ریاکاری ہے، یہ میانہ چال چلنے والے، یہ بھی کتاب اللہ کا وارث ہے۔ تیسرے سابق بالخیرات، سبحان اللہ۔ فرمایا تیسرے وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ کون؟ فرمایا عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، ریاکاری سے بھی پاک ہیں، مگر تینوں کو کتاب اللہ کا وارث بھی بنایا، اپنے بندوں میں سے چنیدہ بھی قرار دیا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت، میرے سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشیخ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 سے پتہ چلا کہ محض عالم دین ہونا بھی اتنا بڑا شرف ہے، اگر کوئی دین پر عمل نہیں بھی کرتا، فقط عالم ہے، پھر بھی وہ معاشرے میں اللہ کے بندوں میں سے چنیدہ بندہ ہے اور کتاب اللہ کا وارث بھی ہے۔ فرمائیے کتاب اللہ کا وارث بھی ہے، اور اگر صحیح معنوں میں عمل کر لے، فرمایا پھر وارث الانبیاء ہی نہیں بلکہ کنز العمال کی حدیث اعلیٰ حضرت لاتے ہیں، اذا قرأ الرجل القرآن واحتشى من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت ہناک غریرۃ کان خلیفۃ من خلفاء الانبیاء۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کنز العمال کی حدیث لاتے ہیں، فرمایا جو عمل نہ کرے وہ وارث الانبیاء ہے، جو کتاب اللہ پہ عمل کرے، قرآن پڑھے، واحتشى من احادیث رسول اللہ، اور جی بھر کے حدیثیں جمع کرے، کانت ہناک غریرۃ، اور طبیعت بھی سلیقہ دار رکھتا ہو، عمل ہو قرآن پہ، کان خلیفۃ من خلفاء الانبیاء، یہ صرف وارث الانبیاء نہیں، خلیفۃ الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان۔ تو محض قرآن مجید کا علم حاصل کرنا یہ بھی کسی شرف سے خالی نہیں ہے۔ بے شک بے شک بات سمجھ آ گئی؟ بے شک۔ اس لیے ہماری عادت تسنیوں کی، عالم دین میں تھوڑی کوئی چیز دیکھی نا تو جناب کراشنکوف سے دی کر دے، ایسا ہے ایسا ہے۔ سنو میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت بے شک الشیخ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف کی 21ویں جلد صفحہ 294، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک سنی صحیح العقیدہ عالم، اس کی توہین اگر علم دین کی وجہ سے ہو تو توہین کرنے والا خود عالم بھی ہوتا بھی یہ عمل کفر میں مبنی ہے۔ اللہ، ذرا توجہ کرنا، یہ میں فتح رضویہ شریف پڑھ رہا ہوں، 21ویں جلد پڑھ رہا ہوں، صفحہ 294 سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا عالم دین کی علم دین کی وجہ سے توہین کفر ہے، خواہ توہین کرنے والا خود عالم ہو یا جاہل ہو،
माशाअल्लाह। اور صحیح اب ذرا توجہ کرنا آپ کے لیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آپ کے لیے توجہ کرنا. فرمایا صحیح العقیدہ سنی، माशाअल्लाह। اس کی توہین غیر عالم کے لیے کسی صورت جائز نہیں، خواہ اس عالم کے اعمال کیسے ہی ہوں. اب سمجھ آئیے. رہا بد مذہب عالم، فرمایا بد مذہب عالم کو برا کہا جائے گا جتنے کا وہ مستحق ہے، مگر فحش کلمہ سے ہمیشہ اجتناب برتا جائے گا. اب آ جائیے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد صفحہ 711. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت ایک عالم دین کے پاس ایک بندہ گیا، مسئلہ پوچھا، عالم دین نے چڑھائی کر دی، بغیر سوالی مسئلہ پوچھے واپس آ گیا. اب اس کی کج خلقی پہ اعتراض کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی بدخوئیاں کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دو وجہ سے کج خلقی ہو سکتی ہے، اس کی بد اخلاقی ہو سکتی ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ شاعر نے بلنڈر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے عالم دین خیرت دینی کی وجہ سے اس پہ اس نے چڑھائی کر دی. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسرا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عالم دین کسی اور وجہ سے غصے میں بیٹھا تھا، اب وہ یہ چڑھ گیا. ساڈا بھی ہوتا نا بیل بجائی بھی مولوی صاحب چاہے شلوار پائی ہوئی ہے نہیں، ستھن پائی ہوئی ہے کہ نہیں، جنابی والا قمیض پائی ہوئی کہ نہیں، بس میں جی آ گیا تھا حضرت صاحب دوبارہ حاضر ہونا چاہیے. ایسا سمجھتے ہیں علماء بالکل ویلے بیٹھے. توجہ کرو. تو فرمایا کوئی اور وجہ، دونوں صورتوں میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھو اس کی کج خلقی ہے، بد اخلاقی ہے، مگر یاد رکھو اس پر اعتراض کرنا حرام ہے. کیوں؟ فرمایا یہ اس کی کج خلقی ہے، خلاف شرع عمل ہے. اور میرے نبی کا ظلمات کے حدیث اعلیٰ حضرت فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے دین کا جو عالم ہے نا وہ عمل نہ بھی کرے تب بھی شمع کی مانند ہے، خود جلتا ہے دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے. بات سمجھ آئیے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہا بد مذہب بد عقید عالم کتنا ہی خلیق کیوں نہ ہو، تو سنیے نو مار پئی ہوئی ہے فلانا وہ جناب بڑا خوش اخلاق ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں جتنا خلیق کیوں نہ ہو، خوش مزاجی کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوش مزاج کیوں نہ ہو، کتنا ہی خلیق کیوں نہ ہو، کتنا ہی متواضع کیوں نہ ہو، تمہارے آگے بچھ جائے. اعلیٰ فرماتے ہیں اس سے اجتناب کرنا فرض، اس سے فتویٰ لینا حرام. بہت اعلیٰ. اور فتاوی رضویہ شریف 5ویں جلد صفحہ 75 پڑھیے. اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا کہ جو سنی العقیدہ عالم دین کی توہین کرے علم دین کی وجہ سے اس پر تجدید اسلام بھی لازم ہے، تجدید نکاح بھی لازم ہے. اور یہی مسئلہ جناب والا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں 14ویں جلد میں 6 جگہ لکھا. اور یہ میں ایسے نہیں ابھی فتاوی رضویہ شریف لے اور جن جلدوں کا میں ابھی 5 منٹ میں نکال کے دیتا ہوں، کیونکہ میں الحمدللہ پڑھتی فتاوی رضویہ شریف کو. سبحان اللہ. اس لیے اپنے علماء کی عزت کیجیے. اگر آپ کا عالم دین عقیدے میں ٹن ٹن ہے اس کی بدعمالیوں پہ نظر نہ کیجیے، اس کی توہین کی ہرگز آپ کو اجازت نہیں. آپ ہوتے کون ہیں عالم دین کی توہین کرنے والے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے میں نے ایک نہیں 20 فتوے ریفرنسز دے دیے. اس لیے احتیاط کیجیے. علماء دین کو اللہ نے عظمت بخشی، یہ وارث الانبیاء ہیں، عمل کریں تو خلیفۃ الانبیاء ہیں. پھر وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم کی آیت ان پہ صادق ہوگی. واولی الامر منکم کتاب حاکم اصحاب فقہ صوفیاء کو بیان کیا گیا نا. سبحان اللہ. یہ بڑی کمال کی بات ہے. اللہ نے اپنے ساتھ اطیعوا کا لفظ لگایا، رسول اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ لگایا. اولی الامر کی اطاعت واجب ہے لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں لگایا. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اولی الامر کا عطف الرسول پہ ڈالا تو اولی الامر کو چاہے وہ حاکم ہے، چاہے اصحاب فقہ علماء ہیں، چاہے صوفیاء ہیں، ان کو تابع کر دیا رسول کے. تو جو رسول کے تابع ہے اس کی اطاعت بھی واجب ہے. لیکن عمل نہ ہو تب بھی آپ کے لیے واجب التعظیم ہے. بے شک. اس کی توہین ہرگز آپ نہیں کر سکتے. بے شک. اگر صحیح العقیدہ سنی ہے تو بد مذہب جتنی تواڈے ہاتھ چمی چٹی کرے پیا، جتنا تو ہنو جناب جی 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 اس سے اجتناب فرض ہے اور اس سے مسئلہ پوچھنا حرام ہے. بے شک. بات سمجھ آ گئی ہے؟ بے شک. توجہ کرو. اللہ انما یخشی اللہ من عباد نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، حق چور یا نعرہ حیدری. اب جو قبلہ صاحب زادہ صاحب نے مجھے موضوع دیا ماشاءاللہ. اس کو میں اسی کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں. ماشاءاللہ. توجہ کرنا ہے. فرمایا جو عالم بد عمل ہے وہ پھر بھی وارث الانبیاء
بے شک اگر باعمل ہے تو وہ خلیفۃ الانبیاء ہے، مگر علماء کو چاہیے. اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 پڑھیے. کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون وبما کنتم تدرسون. اللہ فرماتا ہے علماء ربانی بن جاؤ، ربانی بن جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب اللہ کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہو، بے شک تم درس و تدریس کے معاملات کرتے ہو، اس لیے ربانی ہو جاؤ. حضرت شیخ ابو العباس بن عطا سے پوچھا گیا کہ جی یہ ربانی کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی طرح ہو جاؤ. بے شک سبحان اللہ. جوڑ ملے کہ نہیں ملے؟ سبحان اللہ. جو ہے کوئی نہیں. اچھا چلو سورہ فاتر پہ آ جائے، وہاں میں جوڑ ملا دیتا ہوں اسی عنوان کو، پھر آگے چلتے ہیں. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. بے شک دونوں قراتوں کا آپ کے سامنے مفہوم پیش کر دیا. اب اللہ فرماتا ہے، فرمایا علماء ہی ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں. بے شک علماء ہی ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں. اور جو ڈرنے والا ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، اور جو متقی ہوتا ہے اللہ کے ہاں اسی کا اکرام ہے. اب سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 پڑھو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. اور میں تم میں سب سے، میری بارگاہ میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. مالک سب سے بڑا متقی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو خود ہی بتا. یہاں اتقا بیان کیا ہے، وہ کون ہے جو امت میں اتقا ہے؟ بے شک سبحان اللہ. اب سورہ ابی بکر پڑھو. اللہ سورۃ اللیل اس کا دوسرا نام سورہ ابی بکر ہے. امام فخر الدین رازی نے بیان کیا. سبحان اللہ. اور میں سب اتقا کون ہے؟ میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. سنگین قرآن نہیں پڑھنا تھا، میں کہ تو تل گنگ چو کوئی الول جھلولے تو نپ کے گنا میرے سامنے بیٹھا. میں تجھا رو پایا گیا سنیا تھے. میں 2 دن دا وقفہ دیو، پھر انہوں نے مولیوں میرے سامنے بیٹھا خطیباً. قاری تے الحمدللہ اس ادارے سے بڑے زبردست قاری موجود ہیں جنہیں پڑھا رہے ہیں. اور اس ادارے کی بہت بڑی خاصیت ہے کہ عام انداز جت حفظ نہیں کرایا جائے. الحمدللہ قرات دے اصولوں کو سامنے رکھ. میں کہ خطیب نے تو جھٹکے نال قرآن پڑھ دے ہو، سمجھ کوئی نہیں آئی. وہ مانی سبزیاں جو ٹریکٹر بند ہوتا ہے گڈی میں 6 دھکے لیں جو اتنا قرآن پڑھنا تھا. آؤ ہم تمہیں قرآن سے کہیں قرآن کیسے پڑھنا. یا پانی پلائیں یا آپ نعرے لگائیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا دل ایک ہی ہے، ایک وقت میں ایک کی طرف کامل توجہ رہ سکتی ہے. توجہ فرمائیں. اللہ سبحان اللہ. سب سے بڑا متقی اور جو مقام اتقا میں ہے، آج لوگوں کو فضیلت اور افضلیت کی سمجھ نہیں آئی ہے. توجہ کر رہے ہیں. اس میں میرا کل جو جمعے کا خطاب تھا
پورا گھنٹے اس میں میں نے خطاب کیا فضیلت و افضلیت میں فرق، یہ میرے آفیشیل پیج میں موجود ہے، مگر جو کل میں نے پوائنٹ بیان نہیں کیا وہ آج بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ابھی آج اتفاق کی بات ہے، کل تک میرے یہ ذہن میں نہیں تھا، ابھی رستے میں آتے ہوئے میں فتح رضوی شریف 5ویں جلد گاڑی میں پڑھ رہا تھا، 5ویں جلد میں میرے اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے 100 200 3 صفحات پہ، نور العین فی حکم تقبیل الابہامین، اس کے آخر میں جا کے اعلیٰ حضرت نے تفضیل شیخین پہ گفتگو کرتے ہوئے کمال بات فرمائی ہے، صفحہ 581، 5ویں جلد فتح رضوی شریف صفحہ 581، جن کو فضیلت و افضلیت میں فرق نہیں آیا نا وہ سنیں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت موافق اور شرع موافق دونوں کے حوالہ لاتے ہیں، اعلیٰ حضرت لوگوں سنو، فضیلت کا شمار فضائل کے باب میں ہوتا ہے، افضلیت شیخین کا شمار عقائد کے باب میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اور میں افضلیت شیخین کا تعلق، اس کا شمار، اس کا مدار کیا ہے؟ سبحان اللہ، توجہ کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا نعرہ حیدری، یا علی، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ماشاءاللہ ہماری محفل کی عزت بن رہے ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب، آپ تشریف لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، استاد العلماء السلام علیکم، خیریت ہے؟ ہمارے اہل سنت کی محفل کی رونق استاد العلماء فخر المدرسین قبلہ اللہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب تشریف فرما ہو گئے ہیں، بہت زیادہ چرچا سبحان اللہ، اللہ توجہ ہے آپ؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اب میرے مجبوری یہ کہ صاحب صاحب نے مجھے انہی مسائل کے حوالے سے حکم دیا، میں 2-4 باتیں، کیونکہ ہمارے مہمان بڑے دور، میں تو گھر کا بندہ ہوں، میزبان ہوں، اس لیے میں مختصر کر سکتا ہوں۔ فضیلت و افضلیت میں جیسے آج تک فرق محسوس نہیں ہوا وہ سنیں، فضیلت کا تعلق فضائل کے ساتھ ہے، فضیلت فضائل کے بعد میں بیان ہوگی، افضلیت فضائل کے بعد میں بیان نہیں ہوگی، عقائد کے بعد میں بیان ہوگی۔ سیدی اعلیٰ فتح رضوی شریف 5ویں جلد نور العین فی حکم تقبیل الابہامین 5ویں جلد کا صفحہ 581، وہاں اعلیٰ حضرت فرمایا شرع موافق اور شرع موافق دونوں، اور میں دونوں میں لکھا، دونوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ افضلیت شیخین کوئی عمل نہیں ہے جس کا شمار فضائل میں کیا جائے، یہ عمل نہیں ہے جس میں دلیل ظنی چل جائے جو احکام میں کافی ہوتی ہے۔ فرمایا افضلیت شیخین کا شمار عقائد میں ہوتا ہے، اس میں دلیل قطعی چاہیے۔ بے شک، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھو افضلیت شیخین کے مقابل صحیح حدیث بھی آ جائے تو قطعاً واجب التاویل ہے، سبحان اللہ، اور اگر بفرض باطل صحیح تعویل نہ ہو سکے تو صحیح روایت بھی واجب الرد ہے۔ ماشاءاللہ، کیوں؟ فرمایا افضلیت شیخین ہائے ہائے ہائے، اس کے مقابل میں احاد مت لو، بے شک، یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، تواتر سے اجماع سے ثابت ہے۔ فرمایا جو مسئلہ اجماع اور تواتر سے ثابت ہے اس کے مقابل میں احاد کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اور یہ شارح بخاری امام قسطلانی ارشاد الساری شرح بخاری میں میرے اعلیٰ حضرت نے انہی کا حوالہ دے کے یہ ساری تفصیل لکھی ہے۔ اس لیے فضیلت اور چیز ہوتی ہے، افضلیت اور چیز ہوتی ہے۔ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا، یہ فضیلت ہے، افضلیت نہیں۔ بے شک، اس کو فضیلت کے باب میں بیان کیا جائے گا۔ بے شک، جی ابی بن کعب امت کے سب سے بڑے حلال و حرام کے جاننے والے، ابی بن کعب سب سے بڑے امت کے قاری، یہ ان کی فضیلت ہے، افضلیت نہیں ہے، نہیں۔ حضرت جناب والا معاذ بن جبل اس امت کے حرام حلال جاننے والے سب سے بڑے عالم، یہ ان کی فضیلت ہے، اس کا شمار احاد میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے؟ اسی طرح بہت سارے صحابہ کے متعلق میرے کریم رو، حضرت خزیمہ کے متعلق، حضرت خالد بن ولید کے متعلق، حضرت ابن عباس کو حبر الامہ کا، بہت سارے، یہ سب فضائل ہیں اور یہ جزوی فضائل ہیں۔
شیخین کریمین کو اللہ نے کلی فضیلت دی ہے، بالخصوص افضلیت سیدنا صدیق اکبر۔ آسمانی فضیلت اور ہوتی ہے، افضلیت اور ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا، فضائل کا شمار فضیلت کا جزوی، کسی کی جزوی فضیلت ہے، چاہے اہل بیت میں سے یا صحابہ میں سے، ان کا شمار فضائل میں ہوگا، جبکہ افضلیت شیخین کا شمار، کیونکہ یہ مسئلہ قطعی ہے۔ اور آئیے مولا علی کا نام لے کے وارداتیں کرنے والے، میں نے کہا تم مولا علی کے کتنے لگتے ہو یہ ہمیں پتہ ہے، آؤ سیدی اعلی حضرت کو پڑھو۔ اچھا میں ویسے کہہ سکتا ہوں، جو میں حوالہ دینے لگا ہوں یہ دارقطنی نے المختلف والمختلف میں لکھا، میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ حوالہ فضائل الصحابہ میں امام بن حنبل نے لکھا، میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ کتاب السنہ کے اندر امام بن حنبل کے بیٹے نے لکھا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کتاب السنہ ابن ابی عاصم نے لکھا، یہ میں کہہ سکتا ہوں اسوائق المورقہ میں لکھا۔ میں اعلی حضرت کا نام کیوں لیتا ہوں؟ کیونکہ کمینہ حضرت درجت ہوتی ہے۔ تم ہمیں تانے دیتے ہو انڈوں میں، میں کہتا تو اڑے تاجے تک انڈے بھی پیدا نہیں جدو آل حضرت لکھ چھوڑے آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مولا علی کا نام لے کے وارداتیں کرنے والے توجہ کریں، مسئلے تفصیل کو دیکھیں۔ بے شک میرے سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ تفصیل کو 3 کتابوں میں بیان کیا، ایک تو مطلع القمرین ہے، یہ فتح وزیر شریف میں موجود نہیں ہے، 2 اور رسائل ہیں جو 28ویں جلد کے آخر میں ہیں، ایک تجلی الیقین، ایک ہے جناب والا غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، دوسرا ہے الظلال والانقاء من بار سبقت الاتقاء، یہ صرف افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ ہے۔ بے شک جو الظلال والانقاء من بار سبقت الاتقاء ہے 28ویں جلد ہے، صفحہ 675 کھولیے، اس پہ آل حضرت نے یہ قطعی ہے ظنی ہے اس بات کو سارا لیتے لیتے آ کے نا آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا جو لوگ مسئلہ تفضیل کو ظنی سمجھتے ہیں ان سے سوال کرو کہ مولا علی اس کو ظنی سمجھتے ہیں یا قطعی سمجھتے ہیں؟ فرمایا مولا علی کے ہاں مسئلہ تفضیل قطعی ہے ظنی نہیں۔ کیوں؟ میرے مولا علی نے فرمایا لا اجد احدا فضل علی علی ابی بکر و عمر الا جلته هذا المختلف۔ سبحان اللہ۔ یہ المختلف المختلف دارقطنی نے اس کو بیان کیا، جی امام احمد بن حنبل نے اس کو فضائل الصحابہ میں بیان کیا، کتاب السنہ میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے بیان کیا، کتاب السنہ ہی میں ابن ابی عاصم نے بیان کیا، امام بن جرمکی نے اسوائق المورقہ میں بیان کیا۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے شیخین کریمین میں فضیلت دیتا ہے تو وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے، میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اللہ اور یہی حدیث کو جو حماد پڑھ لیجیے، حضرت عمر راوی ہیں، حضرت عمر راوی ہیں، میرے نبی نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی افضلیت انکار کرے وہ جھوٹا ہے، مفتری ہے۔ یہ کنز العمال کی حدیث غیر معروف ہے، لیکن مولا علی والا قول معروف ہے، اس لیے وہ پڑھ رہا ہوں۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ سنو ابو بکر اور عمر مجھ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اب آل حضرت فرماتے ہیں بتاؤ مولا علی مسئلہ تفضیل کو قطعی سمجھتے ہیں یا ظنی سمجھتے ہیں؟ اور میں وہ تو قطعی سمجھتے ہیں، اس لیے حد جاری کر رہے ہیں، اس لیے حد جاری کر رہے ہیں۔ اب اگلی بات جو خدا کی قسم 9 سال میرے دماغ میں اٹکی رہی اور اس کا مجھے حل نہیں ملا، وہ بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے بعد ملا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے رہے وہ لوگ جنہوں نے مولا علی کے معارض و مخالف مسئلہ تفضیل میں مولا علی کو شیخین کریمین پہ فضیلت دی ہے، وہ خاطی ہیں، ان کا قول خطا پہ مبنی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگر جنگ جمل جنگ صفین میں ہم کہتے ہیں مولا علی حق پہ ہیں، مد مقابل جو ہے ان سے خطا اجتہادی ہوئی، تو فرمایا میرے کریم نبی نے فرمایا نا اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہے۔ فرمایا صرف جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی حق پہ نہیں ہے، مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی حق پہ ہے، اور حق وہی ہے جو مولا علی نے ابو بکر و عمر کے حق میں حق بول دیا۔ اس پہ میں بہت ساری حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، محمد بن حنفیہ کی حدیث خود نہیں ہے مولا علی کے فرمان بخاری شریف میں، وہ پڑھ سکتا ہوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھئے حضور کے زمانے میں صحابہ میں سب سے افضل کس کو قرار دیا جاتا تھا؟ مولا علی سے پوچھئے، اسوائق المورقہ پڑھ لیجیے، مولا علی سب سے کس کو افضل سمجھتے؟ حضرت ابو درداء والی حدیث جو نبی پاک سے حضرت ابو درداء حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے تھے، مولا علی اس کے راوی ہیں، مولا علی اس کے راوی ہیں
مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو دردہ کو میرے نبی نے فرمایا اے ابو دردہ ابو بکر کے آگے چلتا ہے، یہ وہ ابو بکر کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد کوئی افضل و اعلیٰ ایسا نہیں جس پر سورج نے طلوع و غروب کیا ہو۔ افضلیت سیدنا صدیق اکبر بہت طریقوں سے بیان کی جا سکتی ہے، میں نے صرف مسئلہ سمجھایا ہے کہ مسئلہ تفضیل جو ہے نا یہ قطعی ہے، یہ ضمنی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آئیے توجہ ہے آپ کی، اور پھر اس مسئلہ تفضیل کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق جو 28ویں جلد میں اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے جس میں صرف ائمہ اہل بیت کے اقوال ہے، اعلیٰ حضرت مولانا علی کے اقوال 250 صفحات پہ، امام زین العابدین کے اقوال، حضرت محمد بن عبداللہ ماحض کے نجیب الطرفین پہلے سید جو آپ کہتے ہیں حسنی حسینی سید، اس امت میں پہلے حسنی سید یہ ہیں ان کے اقوال، پھر ان کے آگے بیٹے حضرت زید شہید ان کے اقوال، پھر حضرت محمد بن حنفیہ کے اقوال، حضرت ابو جحیفہ جو مولا علی کے خادم خاص ہیں ان کے اقوال۔ اس میں غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق میں صرف افضلیت شیخین پہ اہل بیت اطہار کے اقوال ہے اعلیٰ حضرت۔ اب ذرا سننا، ایک بات سننا، خلافت کا مسئلہ بھی مولا علی سے فیصلہ کروا لو۔ مولا علی کا نام لے کے وارداتیں کرتے ہو نا، مولا علی سے فیصلے کروا لو۔ آئیے پوچھئے مولا علی سے، امام اسحاق بن راہویہ کا حوالہ، ابن عساکر کا حوالہ، السوائس المحرقہ کا حوالہ، میرے اعلی حضرت بڑی ڈیٹیل سے لائے، توجہ کرنا۔ مولا علی سے خادم نے پوچھا اے میرے علی، اے میرے علی، مصطفیٰ نے تو آپ کو خلیفہ بنایا تھا، ابو بکر کیسے خلیفہ بن گئے؟ میرے مولا مشکل خشاہ شیر خدا امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسرا۔ آپ فرماتے ہیں تجھے کس نے کہا ہے مجھے مصطفیٰ کریم نے خلیفہ بنایا؟ کہا جی پھر ابو بکر کو کس نے بنایا؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ سنو، امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر فرمایا ان کو خلیفہ ہم نے بنایا۔ مولا علی ان کو خلیفہ آپ نے کیوں بنایا؟ مولا علی نے فرمایا یہ بتا مصطفیٰ کریم اچانک شہید ہوئے؟ کہا نہیں۔ اچانک جناب والا دنیا سے پردہ کر کے وفات ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا اس جناب والا کیفیت میں کئی دن رہے نا؟ کہا جی رہے۔ کہا بتا جب فجر کی اذان ہوتی تھی میں پاس موجود ہوتا تھا نا؟ کہا جی ہوتے تھے۔ تو کہا میرے نبی نے کیوں فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو مصلی۔ مولا علی فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ نے اس معاملے کو پھیرنا چاہا ابو بکر صدیق سے، یا نبی اللہ وہ رقیق القلب ہے، آپ کی عدم موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا حکم ہے ابو بکر کو کھڑا کرو۔ فرمایا بتا زور کی نماز جب اذان ہوتی تھی میں علی مصطفیٰ کے پاس موجود ہوتا تھا نا؟ جی مولا آپ ہوتے تھے۔ تو فرمایا ابو بکر کو کیوں کہا نماز پڑھاؤ؟ مولا علی فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے جملہ سننا دل کو رکھے تو دل والی سبحان اللہ، فرمایا جب مصطفیٰ نے ہمیں ابو بکر دنیا میں ابو بکر کو ہماری دین کا امام بنا دیا تو ہم نے ان کو دنیا کی امامت کے لیے چن نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور سنو مولا علی کیا فرماتے ہیں، فَأَتَّيْتُ لَهُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کو اس کا حق دیا ہے۔ یعنی محبت سے کہو مولا علی کو پڑھ رہا ہوں، اونچی بولو میں استاد گرامی قبلہ شیخ الحدیث مفتی عبدالحمید چشتی صاحب سے وہ نسخہ لینے کا پروگرام ہے میرا کہ آپ یوں کرتے ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں کرتے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو خاص دم ہے حضرت صاحب کے پاس جو آپ بولتے ہیں ہمارا اتنا کچھ لگ جاتا ہے، آپ سبحان اللہ نہیں کہتے۔ میں اکثر تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے استاد ہمارے اس فیلڈ میں استاد ہے خطابت کی دنیا میں، یہ کہتے ہیں اچھا میں بات جاندہ ہے پھر نب کے بعد ادھروں نہیں حضرت صاحب پھر حضرت صاحب میں کہتے ہیں میں کھلو ونجا تو باندھا نہ تو ٹر پوا تو کھلوندا نہ، اس واسطے بولو آپ کو سبحان اللہ۔ فَأَتَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کو ابو
حق دیا اور ابو بکر کی اطاعت کو میں نے اپنے لیے لازم جانا. سبحان اللہ. استخلف علینا. مولا علی فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک کو اس کے یا نبی اللہ ہمارا خلیفہ مقرر کر دیجئے. قال اللہ میرے نبی فرمایا نہیں. یا نبی اللہ کیوں؟ فرمایا ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرا. فرمایا اللہ جب چاہے گا تمہارے ساتھ بھلائی چاہے گا نا تم پر والی مقرر فرما دے گا. قال علی رضی اللہ عنہ فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر. میرے مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی چاہی تو ابو بکر کو ہمارا والی بنا دیا. تو مسئلہ خلافت بھی حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا لگے ہاتھوں ایک عرض کرتا چلوں باغ فدق پہ جو پھدک پھدک کرتے ہیں نا اس پہ میرا پورا 1.5 گھنٹے کا خطبہ جمعہ گزشتہ سے پیوستہ موجود ہے میرے آفیشیل پیج پہ دیکھ لیجئے. لگے ہاتھوں ایک بات کرتا چلوں. کہتے ہیں جی وہ جناب سیدہ زہرا گئی بھرے دربار میں 9 گھنٹے کھڑی رہی. کوئی کہتے ہیں 4 ذاکر اتنے لمبے کوڑ مار دیں کہ اللہ مان اللہ فی 4 گھنٹے کھڑی رہی. میں نے کہا اچکا لفنگا سیاست دان بھی ہو نا تو کوئی مائی چلی جائے نا وہ کہے گا مائی ادھر ذرا بیٹھ جائیے ذرا بندے بیٹھیں میں بعد میں آپ کی بات سنوں. میں نے کہا ڈب مرو بغیرتو تواڈے چ حیا نہ دی شرم نہ دی چیز ہی کوئی نہیں. تسا ہوئی حرام دی اولاداں جڑا ثابت ہے جی بولو رشتہ داریاں ہو سن میری کوئی نہیں. بغیرت مت بنو یاریاں انہاں نال رکھ دو جڑا ابو بکر پاک نوں بھوکن. وہ سنی سے بڑا بغیرت سنی زندہ باد. توجہ کر رہا توجہ کر رہا توجہ. سیدنا صدیق اکبر کو بھوکے اس ظالموں کو حیا نہیں آتی جو سیدہ کے اجالے میں اپنا جنازہ نہ اٹھنے دے وہ بھرے دربار میں گئی تھی. جن کا لقب بطول ہو جن سے دنیا کی کوئی غرضی نہ ہو وہ بات لینے کے لیے بھرے دربار میں پیغام بھیجا تھا. جواب کیا میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. میں لگے ہاتھوں خلافت سے ریلیٹڈ ایک بات کرتا ہوں. جو بندہ کہے نا بھرے دربار میں گئی اسے کو ٹھیک ہے اچھا جی دربار میں گئی پھر انہوں نے جا کہا مولا علی آپ پہلے خلیفہ ہیں میں باغ لینے کے لیے آئی ہوں. کہا نہیں ابو بکر کے پاس گئی. انہوں نے کہا تو ساتھ یاد ہو پہلے خلیفہ مولا علی ایک گل سیدہ زہرا نہیں سمجھا. سیدہ زہرا نو کمینیوں نہیں نظر آئی جاتی کیا اس دربار میں مولا علی نہیں تھے مولا حسن نہیں تھے مولا حسین نہیں تھے حضرت عباس نہیں تھے بنو ہاشم کے دیگر افراد نہیں. اوے ابو بکر کے پاس اگر جو تم کہتے ہو گئی حضرت عباس کو لے کے ساتھ گئیں گھر میں گئیں دربار میں نہیں گئیں. جب مسئلہ سمجھ آ گیا بات ختم ہو گئی. میں اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا. حضرت قبلہ مفتی اہل سنت جگر گوشہ شیخ الحدیث مولانا مفتی فرید الدین صاحب تشریف فرما میری اپنی نظر پڑی ہے. انہوں نے اسے تو میرے کو ڈیٹ لئی کینسل کروا دیتی ہوں ڈبل فیس ہو سی جدو فون کرے میں اس موضوع پہ اتنی محنت کی ہے اتنی محنت کر کے تو ڈیٹ کینسل کرا دیتی ہے. کیوں اس واسطے وہ دی فیس ہونا دے کون جاتا اپنی گھر بعد سبحان اللہ کوئی نہیں ہے. توجہ فرماؤ ذرا. تو میں عرض کر رہا تھا دوستو اوے میری سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا میں نے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آنو نہ نسن دیں دے باویں رضی اللہ عنہ خود باویں سلام اللہ میں آکھیا ایتھے کڑکی تو میں ضرور لے سکتا. ارے دربار میں گئی اوے ابو بکر کے پاس کیوں گئی سمجھ نہیں آئی. تو یقین جانی یہ سوال پکا لو بڑا سادہ سوال ہے کوئی علمی گل نہیں ہے. یہ پکا لو اے باغ فدق تے جڑا تواڈے اگوں پھد کے نا اے گل کر لو اس کو ہور باغ نظر آن لگ ویسے نہیں اے گل دس بھائی بڑے دربار وچ گئی تے گئیاں کینڈے کول بہت ابو بکر کول گئیاں نا تے خلافت کھسی آئی. قرآن کی ادا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. خود آ دیو ظالم ہیں تے جڑا ظالم دی طرف اعلان رکھے سبحان اللہ اللہ
اس لیے یہ بات یاد رکھو، میرے مولا علی خود فرماتے ہم نے ابو بکر کو خلافت کے لیے چنا۔ بے شک بات سمجھ آئیے؟ ہاں، اس میں بہت اور دلائل بھی دیے جا سکتے ہیں، میرے پاس ٹائم ہے، کتنا ٹائم ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ آئیے اب ایمان ابو طالب پہ بات کر لوں۔ یہ فیصلہ بھی مولا علی سے کروا لی۔ اللہ سمجھ نہیں آئی تو ہوں تھوڑی سبحان اللہ ڈلی ہو گئی۔ اچھا اتنا فخر سبحان اللہ سانو دے شہزادے چاہیے، پیر بھی دے چاہیے۔ بات سمجھیے، جیڑا مولوی پیر خطیب نقیب عقیدے ڈنڈی مارے نا اس کو لمحہ پا کے تشریف کٹو۔ بغیر کا مال سنیے نہ کھانا، سمجھ نہیں آئی؟ لفافے سنیے دے، لنگر سنیے دے، بکرے پھاڑنا سنیے دا، تو بغیر تا عقیدے بیان کرنا دوجیاں دے۔ بہت خوب بے شک ماشاءاللہ کوئی کہانوں سختی تے نہیں لگ رہی نا؟ سبحان اللہ میرے کو 1000 روپے اور لاؤ، 2-4 کلو مرچاں اور پا دو، میری صحت تک کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کیونکہ میری قبر تو سب کوئی نہیں آمنا، جن آمنا ہونا سب غیرت سکھائی ہے۔ بے شک خوشی ہے کہ میں جس جامعہ دے وچ بیٹھا اللہ ایسی کوئی شک نہیں، عقیدے دے حوالے نال ٹن ٹن پیر آئے۔ بے شک آپ کے صاحبزادہ صاحب اگر اتنا سٹل سٹینڈ عقیدے پہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کے بزرگوار ان کی محنتیں، اگر باپ میں لچک ہوتی بیٹا یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ اللہ توجہ کرو، اللہ حافظ۔ میں ایمان ابو طالب پہ ایک بات سن لیں، 20 سال ہو گئے میں نے اس مسئلے کو نہیں چھیڑا، بے شک اور نہ چھڑنے کا شوق ہے، ہم بہت احتیاط کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی اگر کہہ لیں کہ اہل سنت میں مختلفی ہے تو میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں، جو عدم ایمان کے قائل ہیں ان پہ لعنتیں کیوں بھیج رہے ہو؟ جو عدم ایمان کے قائل ہیں ان کو جہنمی کیوں بنا رہے ہو؟ آج لوگوں سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کرو، وہ بھی کس گل سے؟ جو ایمان ابو طالب کا قائل نہیں۔ میں نے کہا اچھا اعلیٰ حضرت قائل نہیں، کس سے ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ گے؟ کہ بولے مہر علی شاہ تحقیق الحق پڑھو، وہ قائل نہیں۔ کہو ان سے ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ۔ داتا علی حجویری کشف المعجوب، وہ ایمان ابو طالب قائل نہیں۔ ادھر ذرا کہو غوث پاک تفسیر جیلانی، وہ ایمان ابو طالب کے قائل نہیں۔ سب کو چھوڑ دو، مولا علی قائل تھے، اس پہ بات کرو۔ ان عمک الشیخ الضال اس دا معنی کہ میں ترجمہ بھی نہ کردا، ان عمک الشیخ الکافرہ، یہ لفظ مولا علی کے ہیں۔ ظلم نہ ڈھاؤ، ظلم نہ ڈھاؤ۔ اس لیے جو ہمارے ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے مورے بنے ہوئے نا، چند پیر اور چند مولوی، ان کو کہتا ہوں غیرت کھاؤ، تم ٹریک سے اترتے جا رہے ہو، تم کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس ایمان ابو طالب کے جناب والا، اس کے وہ کیا کہتے ہیں، ہاں اس کے جناب والا وہ ضمن میں جو وارداتیں ہو رہی ہیں ان کو سمجھو۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس معاملے میں، آج تک کسی عالم نے بیان نہیں کیا ہمارے علماء نے، لیکن تم ظلم کر رہے ہو، جو عدم ایمان کے قائل ان کو کافر بنا رہے ہو۔ یہ فیصلہ مولا علی سے لے لو۔ اب جناب ہمارے اس چیزوں پہ حضرت امیر معاویہ پہ تانہ زنی ہوتی ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین پہ واردات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یہ فیصلہ بھی مولا علی سے لے لو۔ مولا علی جی آپ کے ساتھ لڑے ہیں، کافر کہیں گے نہ، منافق کہتے ہیں کہا نہ، مشرک کہتے ہیں کہا نہ، اب کیا کہتے ہیں؟ میں اخوان ہونا۔ مولا علی کے لفظ نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں، جی بولو سبحان اللہ اخواننا بغوا علینا، ہمارے خلاف سرکشی کی مگر ہیں ہمارے بھائی۔ بے شک سبحان اللہ اور میں حیران ہوتا ہوں مولا علی کا فرمان، سبحان اللہ، یہ تو کمال ہو گیا نا، یہ بڑا خاص جملہ ہے، خاص جملہ ہے، اس حدیث پہ توجہ کرنا۔ مولا علی سے پوچھا گیا جی آپ کیا کہتے ہیں جو آپ کے مقابل مارے گئے؟ تو مولا علی نے فرمایا قتلا، یا جو میری طرف سے قتل ہوا، وقتلا معاویہ تھا جو معاویہ کی طرف سے قتل ہوا، فی الجنہ، دونوں جنتی۔ سبحان اللہ فیصلہ کرو کہ خلیفہ راشد کے خلاف لڑتے ہوئے جو مارا گیا وہ جنتی کیسے بن گیا؟ اس لیے مولا علی اس کو جنتی کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس جنگ کی حیثیت کو جانتے ہیں۔ مولا علی کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف جنگ
عناد کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، اجتہاد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ اس لیے مولا علی نے فیصلہ دیا وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی۔ بات سمجھ؟ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، میں بس اس کو ختم کرنے لگا ہوں، آخری بات توجہ کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اہل سنت کا دو چیزوں سے صاف انکار ہے، اور دو چیزیں اہل سنت کا شعار ہے۔ انکار کس بات پہ ہے؟ مولا علی سے تقابل اور مولا علی سے تفضیل، اس سے اہل سنت کا صاف انکار ہے۔ نہ مولا علی کے ساتھ برابری ہے نہ فضیلت ہے، اس سے صاف انکار ہے۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، خود حضرت امیر معاویہ سے پوچھ لیجئے، عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی الناہیہ پڑھ لیجئے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا آپ افضل کہ مولا علی افضل؟ مولا آئے آئے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے علی افضل کہ میں افضل؟ ایک منٹ مولوی جی، خیر خیر، یہ ہر کسی کو چنگے لگ دیں، یہ جڑی اتھا پہ نا مدرسے والے نال میرا خصوصی معاملہ، تم جڑی اتھا سٹیج تو ہوندے نا وہ میں نہیں چکتا، وہ مدرسے والے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس واسطے جن نہیں ہے تک جیبہ ہلکیاں نہیں ہوئی ہے تو سٹو۔ سبحان اللہ، توجہ فرماؤ۔ تو میں توجہ کرنا بھائی، میں بالکل ختم کرنے لگوں۔ دو چیزوں سے انکار، کن کن چیزوں سے؟ نہ مولا علی سے تقابل برابری، نہ فضیلت۔ حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ آپ افضل یا مولا علی؟ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ الناہیہ فرمایا، حضرت امیر معاویہ فرماتے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں افضل کہ مولا علی افضل؟ فرمایا خدا کی قسم مولا علی جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں نا، وہ تحریریں صرف مجھ معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے تمہیں کیا دلیل چاہیے؟ کوئی تقابل نہیں، کوئی فضیلت نہیں، مگر دو چیزیں اہل سنت کا شعار ہے، بحیثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا، اور بحیثیت صحابی ان پہ تانا زنی کرنے والوں کی زبان بند کرنا۔ یہ اہل سنت کا شعار ہے، بے شک بے شک، اور اسی پہ آج کل ہمارا اصرار ہے۔ بے شک، بات سمجھ آ گئی ہے؟ بالکل واضح طور پہ میں عرض کروں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ صحابی رسول ہیں، ان کا دفاع کیا جائے گا۔ میرے سیدی اعلیٰ 29ویں جلد جو ہے نا، 29ویں جلد میں دو رسائل ہیں، التحبیر بباب التدویر، اس کا آخری سوال پڑھ لیں تفصیل مل جائے گی، اور پھر اس سے اگلا رسالہ اعتقاد الاحباب فی جمیع الصحابہ والآل والصحاب، یہ پڑھ لیں، اس کا عقیدہ خامسہ مشاجرات صحابہ کی طرف سے، اس کا آخر جا کے پڑھ لیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہم حضرت امیر معاویہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ پھر بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 531 پڑھ لیجیے، حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے پوچھا گیا امیر معاویہ وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں آپ 3 پڑھتے ہیں؟ فرمایا دعوا فإنہ قد صحب رسول اللہ، فرمایا امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ بے شک، تو میرے نبی کے گھر کے فرد حضرت ابن عباس حضور کے سگے چچا کے بیٹے نے ہمیں بتا دیا امیر معاویہ پہ اعتراض نہیں کرنا۔ بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا یہ اہل سنت کا شعار ہے، اور بحیثیت صحابی ان کی توصیف و ثنا کرنا یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے نہیں فرمایا قد صاحب رسول اللہ، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، انہ فقیہ، وہ کیا ہیں؟ فقیہ ہیں۔ فقیہ ہونا ان کی شان نہیں ہے، مجتہد ہونا ان کی شان نہیں ہے، صحابی ہونا ان کی شان نہیں ہے۔ جامع الترمذی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، مصطفیٰ نے دعا کیا اللہ تو امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، سبب ہدایت بنا۔ ہادی و مہدی ہونا یہ فضائل میں نہیں ہے؟ بے شک، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیل عذاب، اللہ تو امیر معاویہ کو کتاب و حساب کے علم عطا فرما، یہ ان کی فضیلت۔ جی کینیڈا سے شیخ الاسلامیوں کے ٹھپے لگانے والے ہیں، وارداتیں دیکھو کیسے کرتے ہیں کہ کف لسان کا میں کا پتر کف لسان صرف حضرت امیر معاویہ کے لیے نہیں چاہیے، ابو بکر کے لیے بھی چاہیے، بے شک، کف لسان حضرت عمر کے لیے بھی چاہیے، حضرت عثمان کے لیے بھی چاہیے، حضرت عمر کے لیے بھی چاہیے۔ کہا کف لسان ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا پڑھ طبرانی شریف، میرے نبی میں اذا ذکر صحابی فامسکوا، جب بھی میرے کسی صحابی کا ذکر کرو تانا زنی نہ کرو۔ اذا ذکر صحابی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہر صحابی کا ذکر کرنا، اس پہ کف لسان نہیں، فامسکوا ان پہ بک بک کرنا، اس پہ کف لسان ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آئیے؟ صحابہ کا ذکر کرو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل بھی ہیں، اور ان کا دفاع ساری امت میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ۔ اچھا میں حیران ہوں، لوگوں کو ویلن لگنے لگا نا تو کن جناب چھپ چھپ کے شعر پڑھتے تیری نسل پاک میں، بچہ نور، میں کہ یہی تک چس سے نا
یہی تے چس اچھا یہ ہوں نواں کام کھولن لگے یہ تو 5 منٹ نہیں ہوتا میں فتح رضی سی 5 منٹ اتنا پڑھتا ہوں سبحان اللہ یہ بچہ بیٹھا ہے یہ ماشاءاللہ بہترین عالم ہے ان سے پوچھے بیٹا قدم یادی لا رکبت کل ولی اللہ کتنے گھنٹے خطاب ہوا تھا 6 گھنٹے ایک ہی نشست میں اللہ سبحان جی اللہ یہ بچہ ہمارے پاس موجود ہے دیوال میں آپ کو رپورٹ ملی ہوگی وہ حضرت بیٹھے ہیں 6 گھنٹے صرف قدم یادی لا رکبت اور وہ بھی صرف فتح سبحان اللہ 5 منٹ میرے کو کام نہیں ہوتا میں پورا پریشن کرتا ہوں ایک نہ کرو نا صرف میرے کو اس طرح نہ چباؤ اندروں گند بھی کٹواؤ میرے کو اللہ ایک نہ کرو توجہ کرو اے میں پرو ہی کدی نہیں کیتا میں وچ وڑ کے سارا کچھ کرتا ہوں سبحان اللہ بہت اللہ میں عرض کر رہا تھا ٹائم کوئی نا ٹائم ہو تو پھر کھلا ٹائم دو پھر سنو سبحان اللہ توجہ کرو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فتح رضی میرے اعلیٰ حضرت سے بڑا اہل بیت کا یار محب کون ہے دیکھو نا 22ویں جلد صفحہ 423 پڑھو نا اعلیٰ حضرت سید صحیح العقیدہ اس کے عقیدے میں ذرا فرق آ جائے جیسا کہ تفضیل پھر بھی احترام سیادت نہیں جائے آئے حد نہیں کر دیتی اعلیٰ حضرت پھر بھی اس کا احترام نہ جائے گا مگر جو یہ فتویٰ پڑھ کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا تفضیلی ہو جائے پھر بھی اس کا احترام نہیں میں کہ احترام ہو سی پر عقیدے میں جو ذرا فرق آئے گا اس فرق کو ختم نہیں کیا جائے گا سمجھ نہیں آئی آپ کو اور پھر 6 جلد صفحہ 423 کھولیے اعلیٰ فرمایا جو تفضیلی ہے نا وہ بدعتی ہے اس تفضیلی امام کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے جو پڑھی گئی واجب الادا ہے ایک نیا باب ہے توجہ کرنا اعلیٰ حضرت سے بڑا اہل بیت کا محب کوئی نہیں جو کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 تو ہے عین نور تیرا سب گھر نور عین فی حکم تقبیل ہمیں یہ جو سب ساری بحث 12 صفحات پہ تو انگوٹھی چننے والی حدیثیں نہیں نا پھر 192 صفحات پہ آپ نے فن حدیث پہ گفتگو کی سبحان اس اللہ میں عقائد میں کس درجے کی حدیث آئے گی احکام میں کس درجے کی حدیث آئے گی فضائل میں کس درجے کی حدیث آئے گی جب فضائل کا باب قائم کیا نا وہاں سے پہلی بات اعلیٰ حضرت نے یہی لکھی ہے کہ آج کچھ جاہل خطیب کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے فضائل میں تو ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے اعلیٰ فرماتے ہیں ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ فضائل میں تو ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے سبحان اللہ بات سمجھیں اسی کے نیچے اعلیٰ فرمایا میں نے حضرت معاویہ کی شان میں 4 رسائل البشرى العاجلہ منتو فی عاجلہ الاحادیث الراویہ لمدح امیر معاویہ عرش الاعزاز والاکرام لأول ملوک الاسلام ضب الهواء الوائیہ فی باب امیر معاویہ سبحان اللہ اچھا کہیں کہتے ہیں جی وہ جی حدیثاں گھڑیاں گئی ہیں میں کیا تم آج پہ جانا حسن آل حضرت پہلے دسیا گھڑیاں گئی ہیں ہاں اسی نور العین فی ابن تبدیل الوامن اسی کے اندر آل حضرت فرمایا بقول حافظ خلیلی اور حافظ ابو یعلا 3 لاکھ حدیثیں مولا علی اور آل بیت کی شان میں تفصیلیوں نے رافضیوں نے گھڑی ہیں اور بقول امام احمد بن حنبل حضرت عمر بن عاص رضی اللہ معاویہ کی شان میں بھی حدیثیں ناصریوں خارجیوں نے گھڑی ہیں بے شک یہاں فگر نہیں ہے اس لیے میں نے پڑھا نہیں وہاں 3 لاکھ کا فگر ہے میں نے کہا دونوں پاسے کسر کوئی نہیں دوجا کیوں نہیں بیان کردہ گھڑی گئی ہیں اور جن امام احمد بن حنبل نے سب سے زیادہ کام کیا نا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں حدیثیں گھڑی گئی انہوں نے فضائل الصحابہ کے اندر مناقب امیر معاویہ کا پورا باب قائم کیا ہے سبحان اللہ جو انہوں نے بیان کیا وہ گھڑی ہوئی نہیں ہے بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی اس لیے اپنے بزرگوں کو پڑھو اپنے اکابرین کے پڑھو ویسے 2-4 اور مسئلے بھی ہیں جو حضرت نے بیان فرمائے ہیں کوئی بھی فیصلہ میں مولا علی کو لے لینا سی لیکن ہون ٹائم کوئی نہیں ہے اتنی ختم کر دیں کہ سنی بنو نہیں سمجھ آئی تو میں آج تک کچھ سنی دی سمجھ نہیں آئی ہے یہ تو حرام حلال جڑا کٹھا کیتا گیا نا اس تو بچو جی ہاں جو یا رسول اللہ سن نہ سکے تم اس کے ساتھ یاری کس بنیاد پر جو میرے نبی کے علم غیب کی بات سن کے مروڑ شروع ہو جائیں وہ بدبخت تمہارا یار کیسے ہو سکتا ہے جو مردہ دل میرے نبی کی حیات النبی کا انکار کرے وہ تمہارا کیسے یار ہو سکتا ہے جو حضور کے نور انوار کا انکار کرے وہ تمہارا یار کیسے ہو سکتا ہے جو صدیق اکبر کو بھونکے وہ تمہارا یار ہو سکتا ہے جی سنو ہائے ہائے میرے صدیق اکبر کی بات ہے ایک چیز اور بیان کر دوں مزاج صدیقی کیا ہے میرے صدیق اکبر نے زندگی میں 2 تھپڑ مارے
اللہ نے دونوں کی تائید میں قرآن نازل کر دی. سبحان اللہ. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 181 پڑھو. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہودی عالم فخاص کو حضرت صدیق اکبر نے اسلام کی دعوت دی اور کہا قرض حسنہ. کہتے ہیں مولوی منگ دیں. میں کہ صدیق اکبر تے ایمان دی دعوت دیتی نال ہی منگ لیا چندہ بھی دے. اللہ. قرض حسنہ دو اللہ کو. اس یہودی عالم نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے اللہ آپ کا فقیر ہے ہم غنی ہیں. میرے صدیق اکبر نے کڑکائی نہ ٹکا کے اب وہ یہودی حضور کی بارگاہ یا نبی اللہ ہمارا معاہدہ تھا آپ کے ساتھ. صدیق اکبر نے تھپڑ مارا ہمارے عالم کو. میرے نے فرمایا مارا ہے. صدیق اکبر یا نبی اللہ مارا ہے. خدا کی قسم اگر ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا میں اس کا سر اتار دیتا. اس نے میرے رب کی گستاخی کی ہے. انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کی. اللہ فرمایا میں جب پہ آخنا کیتی ہے. قد سمع اللہ. سونیا میں اللہ پہ آخنا میں بھی سنیا. بے شک. اس سے آکھے اللہ فقیر تے غنیہ تے پٹکار جڑا چھکیا نا صدیق اس دی تائید کر دے. سبحان اللہ. اور دوسرا تھپڑ میرے ہائے ہائے سورہ مجادلہ کی آخری آیت. میرے پاک صدیق نے مارا اپنے باپ کو. ہائے ہائے ہائے. خدا کی قسم کبھی سوچنا کہ یہ کیا پوائنٹ ہے. خدا کی قسم باپ پہ ہاتھ اٹھانا یہ بس لفظوں میں بیان کرتے ہوئے کب کبھی آتی ہے. حقیقی مراحل سے جب گزرنا پڑے بڑا مشکل ہوتا ہے جی. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی وہ میں پڑھتا نہیں پوری آیت مجھے یاد ہے. اس میں نے پورا 1.5 گھنٹے کا خطاب کیا ہے. میرے صدیق اکبر نے باپ کو تھپڑ مارا. اللہ نے تائید میں پوری صورت نازل کر دی اور بتایا کس سے دوستی رکھنی اور کس سے نہیں رکھنی. بات سمجھ آئی. اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شان کو سمجھو. آج باغ فدق سے نام لے کے وارداتیں ہو رہی ہیں. خلافت کا نام لے کے وارداتیں ہو رہی ہیں اور امامت کا نام لے کے وارداتیں ہو رہی ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. فضیلت و افضلیت کے چکر میں لوگوں کو ڈال کے وارداتیں ہو رہی ہیں. ابو بکر خدا ہائے ہائے. ایک بات کہہ دوں سبحان اللہ. میرے سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ 15ویں جلد جو فتاوی رضیہ شریف ہے نا اس کے آخر میں ختم نبوت پہ 4 رسائل ہیں. السوء والعقاب المسیح الکذاب قہر الدیان علی مرتد القادیان الجراز الدیانی علی مرتد القادیانی جزاء اللہ یدوبہ بے بائی ختم النبوہ. یہ جو جزاء اللہ یدوبہ بے بائی ختم النبوہ ہے نا یہ کھولیے صفحہ 680 15ویں جلد کا کھولیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں. اللہ. اور حوالہ اپنی طرف سے نہیں. محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ کا حوالہ نسیم الریاض کا حوالہ میرے اعلیٰ حضرت دونوں کا حوالہ لے کے کہتے ہیں کہ ایک ہے مقام رسالت ایک ہے مقام صدیقیت. فرمایا مقام صدیقیت سے اوپر مقام رسالت کے نیچے یعنی قریب تر مقام رسالت کے ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون. فرمایا اس پہ اگر کوئی فائز ہے وہ ایک ہی ہستی ہے جس کو کہتے ہیں صدیق اکبر. میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ کی جزوی فضائل وہ فضائل کے بعد میں بیان ہوں گے. افضلیت شیخین عقائد کے بعد میں بیان ہوگا. بات سمجھ آئیے. اس لیے یہ وارداتیں مت کرو. سیدنا صدیق اور یہ بھی یاد رکھو کسی جزوی فضیلت کی وجہ سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی. یہ بھی یاد رکھو افضلیت کے حوالے سے جو کرائٹیریا ہے جو پرکھ ہے جو کسوٹی ہے وہ کیا وہ کثرت ثواب ہے وہ اتقا ہے وہ مسلمان اسلام اور آل اسلام کے لیے نفع بخش ہونا ہے. یہ علماء نے بیان کی. شرف اکبر پڑھ لیں اسوائق المور کا پڑھ لیں نبراز شیخ جناب والا کا عبدالعزیز پرہاروی کی پڑھ لیں. بات سمجھیں. فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کیوں ہیں کثرت ثواب کی وجہ سے. اچھی آپ کو سبحان اللہ. اسلام اور مسلمانوں کے نفع بخش سب سے زیادہ صدیق اکبر ثابت ہوئے. اور اسلام تو بعد میں اہل اسلام بعد میں بانی اسلام کہہ رہے ہیں جتنا صدیق اکبر نے کے مال نے مجھے نفع دیا اتنا کسی اور نے نفع. خدا کی قسم آیا ہے. یہ جو 28ویں جلد کا آخری رسالہ ہے الزلال الکان بحث الاتقاء 120 صفحات پہ صرف وسیجنب الاتقاء اعلی حضرت نے اس پہ کلام کیا ہے. اور امام فخر الدین رازی نے اہل تشیع کا رد بھی کیا جو کہتے ہیں اس سے مولا علی مراد ہیں وسیجنب الاتقاء. کہا کسی صورت مراد نہیں. کیوں؟ فرمایا ومال احد عنده من نعمت تجزا. اللہ فرماتا ہے جو مال خرچ کرنے والا ہے وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں. فرمایا مولا علی پہ تو ہزاروں احسان ہے مصطفیٰ کے دنیاوی اعتبار سے. یہاں جس احسان کی بات ہے وہ دینی اعتبار سے نہیں دنیاوی اعتبار سے ہے. فرمایا علی وہ ہے جس پہ دینی احسان بھی ہے مصطفیٰ کے دنیاوی احسان بھی ہے مصطفیٰ کے. علی وہ ہے جس پر مصطفیٰ نے خرچ کیا جس کو علی نے مصطفیٰ نے بیٹی دی. فرمایا ابو بکر وہ ہے جس نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا جس نے مصطفیٰ کو بیٹی دی. سبحان اللہ.